السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں شفا یوسفزئی۔ سیاسی تقسیم اور اختلافات کے اعتراف کی باز گشت اب حکومت کی اتحادی صفوں سے بھی بلند ہونا شروع ہو گئی ہے، اور اختلافات کے اس بڑھتے شور میں پیپلز پارٹی نے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ثالثی کی آفر کر دی ہے۔ یہ آفر چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کی جانب سے ایک ایسے وقت میں کی گئی ہے کہ جب گزشتہ ہفتے ہونے والے پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کے اجلاس کے پی ٹی آئی کی طرف سے بائیکاٹ کیے جانے کے بعد دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے کسی آپریشن کے لانچ کیے جانے پر وفاق اور خیبر پختونخوا حکومت سمیت پی ٹی آئی قیادت کے درمیان واضح اختلاف نظر آ رہا تھا۔ پی ٹی آئی کے بائیکاٹ پر حکومتی کیمپ بھی مایوس دکھائی دیا، اور اب تو بلاول بھٹو زرداری نے بھی یہ اعتراف کر لیا ہے کہ اس وقت ملکی سیاست میں تقسیم ہے اور اہم قومی معاملات میں اتفاق رائے پیدا کرنا مشکل ہو رہا ہے۔ بلاول کے بقول پیپلز پارٹی اپوزیشن اور حکومت دونوں کے ساتھ بات کرنے کی پوزیشن میں ہے، اور قومی سلامتی کمیٹی اجلاس کا بائیکاٹ کرنے والی تمام جماعتوں کو انگیج کرنے کے لیے تیار ہے۔ بلاول نے وزیر اعظم شہباز شریف کو یہ تجویز بھی دے دی ہے کہ ایک مہینے بعد ہی صحیح مگر قومی سلامتی کی پارلیمانی کمیٹی کا ایک اجلاس اور بلایا جائے اور پہلے اجلاس کا بائیکاٹ کرنے والی تمام سیاسی جماعتوں کو اس نئے اجلاس میں شرکت پر آمادہ کیا جائے۔ اگرچہ بلاول پارلیمانی قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اور اجلاس طلب کرنے اور اس میں تمام جماعتوں کی شرکت کو یقینی بنانے کے لیے اپوزیشن کے ساتھ انگیجمنٹ کی بات کر رہے ہیں، مگر پی ٹی آئی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس بلانے پر اصرار کر رہی ہے۔ اور ہمارے ہی گزشتہ ہفتے کے پروگرام میں اسد کیسر صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، سلمان اکرم راجہ صاحب کو آپ نے سنا ہوگا، وہ یہ موقف پیش کر چکے ہیں کہ قومی سلامتی کمیٹی کے پارلیمانی اجلاسوں میں پہلے سے ہی کیے گئے فیصلے ہی سنائے جاتے ہیں اور دوسری جماعتوں کے موقف اور تجاویز کو کم جگہ ملتی ہے۔ اس لیے پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہونا چاہیے تاکہ ہر طرح کا اختلافی موقف بھی سامنے آ سکے۔ پیپلز پارٹی اب اپوزیشن کے ساتھ کیسے انگیج کرنے جا رہی ہے اور سیاسی تقسیم کے اس ماحول میں وہ کیا کردار ادا کر سکتی ہے، اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما اور سابق وفاقی وزیر سید نوید قمر صاحب۔ السلام علیکم شاہ صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے بیسیکلی درمیان سلامتی کمیٹی کا جو اجلاس ہے اس کا بائیکاٹ کو حکومت سمیت پیپلز پارٹی بھی اب محسوس کر رہی ہے، تو کیا ہی اچھا نہ ہوتا سر کہ جب پی ٹی آئی سمیت دیگر جماعتوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا تو اسی وقت پی ٹی آئی کو انگیج کر لیا جاتا اور عمران خان سے ملاقات کی شرط کو ان کے پورا کر کے مشاورت ان سے کرنے دی جاتی، تو ایک اچھا میسج دنیا کو بھی چلا جاتا یونٹی کا۔ آئی گیس پی ٹی آئی جو گنڈپور صاحب تو تھے کمیٹی میٹنگ میں بھی، تو جو موقف ان کی طرف سے آیا وہ بھی یہ تھا کہ ہی سپورٹیو آف دا کاز، صرف یہ ہے کہ اس کی جو مینجمنٹ ہے وہ اس طرح سے ہو کہ ہم اس چیز کو اچیو کر پائیں۔ یہ لاسٹ منٹ پہ بیکاز ایکسپیکٹیشن یہ تھی کہ وہ جوائن کریں گے، انہوں نے اپنی ٹیم بھی بنا لی تھی وغیرہ، پھر ان کو فائنلی لاسٹ منٹ پہ شاید منع کر دیا گیا کہ آپ نہیں پارٹیسپیٹ کریں گے۔ تو میرا خیال ہے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ اور ایون ود ان پی ٹی آئی کے جو الائز ہیں یا ایون دی اون رینکس، وہاں پہ بھی یہ ضرور فیلنگ آئی کہ ہمیں پارٹیسپیٹ کرنا چاہیے، پھر جو بھی کہنی ہوتی ہے بات وہ فورم پہ کہی جائے بجائے اس کے کہ فورم کو ہی اپلیکیٹ کر دیا جائے۔ تو آئی تھنک دیر از اے ریئلائزیشن آن بوتھ سائڈس کہ اگر ہم بات کر رہے ہیں نیشنل کنسنسس کی، نیشنل پالیسی کی، تو پھر ہمیں ہر ایک کو جو ہے اس کو انکلوسیو بنانا پڑے گا، کسی کو باہر رکھ کے آپ کوئی ایک نیشنل پالیسی کم از کم نہیں بنا سکتے۔ اچھا، تو نوید قمر صاحب آپ کے آئیڈیا میں اور پیپلز پارٹی کے آئیڈیا میں اے پی سی ہونی چاہیے، قومی سلامتی کمیٹی کا ایک اور اجلاس ہونا چاہیے، یا جوائنٹ اجلاس ہونا چاہیے پارلیمان کا؟ ان تینوں میں سے آپ کو بہتر آئیڈیا کیا لگتا ہے؟ کیونکہ اسد کیسر صاحب پچھلے ہفتے ہمارے شو پہ تھے، انہوں نے کہا جوائنٹ اجلاس بلائیں۔ آپشن تو سارے ہیں، اور جوائنٹ اجلاس سے اگر ان کا صرف مقصد یہ ہے کہ ہر ایک جو ہے وہ بولے اور اپنا ویو پوائنٹ دے، وہ ہو سکتا ہے۔ دیر از نتھنگ، پارلیمنٹ میں ظاہر سارے ایشوز آتے ہیں، لیکن میرے حساب سے پروڈکٹیو تب ہوگا جب ایک زیادہ فوکس ڈسکشن ہو، ہر پارٹی انکلوڈنگ دا پی ٹی آئی اینڈ ادر اپوزیشن پارٹیز وہ اپنے ویو پوائنٹس دیں، اور ان کے جو بھی لیڈرشپ جس کو بھی سلیکٹ کرے وہ ویو پوائنٹ ریپرزینٹ کرے۔ اٹ کی ناٹ بی اے ون وے اسٹریٹ، یہ ڈائلاگ ہونا چاہیے۔ پچھلی دفعہ جو چیز محسوس کی گئی جس کی وجہ سے یہ ریئیکشن آپ جو بتا رہی ہیں،
وہ اس لیے ہے کہ کیونکہ دوسری سائڈ تھی نہیں، ایک ہی سائڈ تھی، تو ایک ہی قسم کی باتیں ہاں آپ ٹھیک. کو سننے میں آئی. لیکن جب دوسری سائڈ موجود ہو اور جو بھی ڈبیٹ ہو وہ فوکس ڈبیٹ ہو، تو میرا خیال ہے کہ آہستہ آہستہ یہ کنسنسس کی طرف ہم جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ سمجھنے کی بات ہے کہ ان کا پرائمری آبجیکٹو یہ ہے کہ ان کی جو لیڈرشپ ہے، خاص کر خان صاحب، جی وہ جیل سے باہر آئیں. میں اسی طرف لیکن آنا چاہ رہی تھی. نوید قمر صاحب میں ادھر ہی بات آنا چاہ رہی تھی کہ وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر دو ٹائپس کی ہم میٹنگز کی بات کریں نا، تو اے پی سی میں تو وہ صاف صاف یہ کہتے ہیں کہ اے پی سی میں ساری سیاسی جماعتوں کے لیڈران کا موجود ہونا اور سابق وزراء اعظم کا موجود ہونا ضروری چیز ہے، اور نواز شریف بھی آئیں اور عمران خان کو بھی آنا ہوگا بطور وزیر اعظم سابق. اور جو جوائنٹ اجلاس ہے اس میں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہماری مشاورت ہو. اب اگر اے پی سی ہوتی ہے اور وہ یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ان کو لے کر آیا جائے، تو پھر تو ان کی پرول پر ہوگی یا کچھ. آفٹر آل اتنی بڑی پارٹی ہے، ظاہر ہے کہ اٹ گوز بیونڈ ون پرسنالٹی. تو جب چاہے وہ سیکورٹی کمیٹی ہو یا جوائنٹ اجلاس، اور سیکورٹی کمیٹی میں صرف ایک فرق ہے کہ کیونکہ سیکورٹی کمیٹی میں جو ہے ہماری فوج کے بھی نمائندگی تھی، آرمی چیف تھے، ایس آئی چیف وغیرہ، جو کہ جوائنٹ سیشن میں نہیں آ سکتے کیونکہ ٹیکنیکلی صرف جو ممبرس ہیں پارلیمنٹ کے وہ جوائنٹ سیشن میں ہوتے ہیں. تو یہ فرق رہتا ہے. جب ہم لارجر کنسنسس کی بات کرتے ہیں تو خود ہی پی ٹی آئی کا سٹانس رہا جی ہے کہ جو ریئل سٹیک ہولڈر ہے وہ فوج ہے، تو ہم نے ان سے بات کرنی. تو بھائی اگر فوج سے بات کرنی ہے تو وہ فورم بھی یہ ہے. میں اے پی سی کو اتنا زیادہ اس وقت فوکس میں نہیں رکھ رہا کہ اچھا جب آپ کے پاس ایک الیکٹڈ فورم ہے جو کہ اور آپ کا کلیم ہے کہ آپ کا اس میں شیئر اور بھی بڑا ہونا چاہیے، لیکن کم از کم اس وقت بھی جو ہے آپ کا بہت بڑا ایک شیئر ہے، تو اس میں آپ ڈومینیٹ کر سکتے ہیں. صرف یہ ہے کہ تھوڑا سا ایشوز کو ہم سامنے رکھیں، کلیئرٹی رکھیں ٹھیک ہے کہ ہم کرنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں امن ہو اور ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیررزم ختم ہو، تو پھر یہ سب کا فرض بنتا ہے، نا صرف پیپلز پارٹی یا صرف مسلم لیگ یا ان کا تو نہیں ہوتا نا. یہی اتنا ہی جے یو آئی کا ہے، اتنا ہی پی ٹی آئی کا ہے، اتنا ہی باقی پارٹیز کا. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر نوید قمر صاحب بلاول صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ظاہر ہے وہ پی ٹی آئی اور حکومتی جماعت کے درمیان ثالثی کرانے کی کوشش کریں گے اور سب کو آمادہ کریں گے کہ اگلے اجلاس میں سارے شریک ہوں اور سب کا ایک یونٹی کا پیغام جائے اور سب جو بھی ان کے تحفظات ہیں، جو بھی ویو پوائنٹس ہیں، وہ سامنے کھل کے رکھیں، تو ایسے میں اگر پی ٹی آئی یہ شرط لگاتی ہے دوبارہ سے کہ ہماری مشاورت ہونی چاہیے لیڈر کے ساتھ، ہمیں ملوایا جائے، تو پھر کیا جب ثالثی کی بات ہوتی ہے تو پیپلز پارٹی ان کو یہ گارنٹی دے سکتی ہے کہ ہم آپ کو ملوا دیں گے؟ گارنٹی تو کوئی نہیں دے سکتا، لیکن ڈیفینیٹلی ایک لیجیٹیمیٹ یہ ان کی ڈیمانڈ ہے اور یہ پوری ہونی چاہیے. اور پیپلز پارٹی کوشش کرے گی کہ اگر دوبارہ سے اسی قسم کی ڈیمانڈ آتی ہے تو اس کو فل کیا جائے، بجائے اس کی پوری کی پوری ایکسرسائز کو جو ہے فیل کرایا جائے. بالکل صحیح ہے. یہ آپ کا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ان کی ڈیمانڈ جائز ہے اور اس ایشو پر ان کی مشاورت ہونی بنتی ہے اپنے لیڈر سے. اچھا اب ایک اور چیز بھی ہے، جب ثالثی کی بات ہوتی ہے نا نوید قمر صاحب، تو اب یہ پیغام تو بلاول بھٹو صاحب کا بڑا امپورٹنٹ آیا اور آؤٹ آف دا بلو آیا. کوئی اس طرح سے یہ ایکسپیکٹ نہیں کر رہا تھا کہ بلاول بھٹو صاحب ان ایشوز پر کہیں گے کہ میں اپوزیشن کو انگیج کرتا ہوں. اور لیکن اس کا ایک اور ایسپیکٹ بھی ہے، اس کو ایک اور پرسپیکٹو سے بھی دیکھا جا رہا ہے، اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد چونکہ اپوزیشن جماعتوں نے یہ کہا تھا کہ ہم کوئی تحریک وحریک چلائیں گے اور وہ اکٹھے ہو رہے ہیں، تو یہ شاید ایک کوشش ہے ان جماعتوں کو اکٹھے ہونے سے روکنے کی. اور کوئی ایک جماعت بھی، اور خالصتاً اگر بات کریں ہم مولانا صاحب کی، تو ان کو اگر بلاول قائل کر لیتے ہیں کہ بھئی ایسے موقع پر اس وقت آپ کوئی تحریک کا حصہ نہ بنیں، ملک مشکل میں ہے، دہشت گردی ہے، ہمیں سب کو اکٹھے بیٹھنا ہے، تو فی الحال حکومت کے خلاف کوئی تحریک وحریک کا حصہ آپ نہ بنیں. تو یہ ایک اس کے حوالے سے بھی ایک کوشش ہے. آپ ہنس رہے ہیں. میں اس لیے ہنس رہا ہوں کہ ظاہر ہے کہ یہ کم از کم پیپلز پارٹی کا کیوں آبجیکٹو ہوگا حکومت میں بیٹھنا. ہم نہ حکومت میں ہیں، نہ ہمیں فرق پڑتا ہے کہ حکومت گر جائے. وہ تو پی ایم ایل این جانے اور ان کے جو ساتھی حکومت میں بیٹھے ان کا ایشو ہے. بات ساری کہ اگر ہم نے ملک کے انٹرسٹ میں ایک لارجر
کنسنسس ٹیبل پہ رکھنا ہے تو وہ ریگارڈلیس کہ ہم کیا کرنا چاہ رہے ہیں، حکومت گرانا چاہ رہے ہیں یا رکھنا چاہ رہے ہیں، وہ ایک الگ ایشو ہے. اور یہ بالکل اس سے آئسولیشن میں یہ بات کو دیکھنا پڑے گا کہ کیا ہم اکٹھے ہو سکتے ہیں کسی ایسی چیز سے جس سے پاکستان کو اور پاکستانیوں کو فائدہ ہو. میرا خیال ہے کہ وی ہیو ٹو رائز ابو آور اون پولیٹیکل انٹرسٹ اینڈ سیلف ٹھیک ہے. انٹرسٹ تاکہ ہم مل کے ایک فیصلہ کر سکیں. اچھا نوید قمر صاحب، آپ نے بھی بڑا انٹرسٹنگ جملہ استعمال کیا، اور یہی جملہ میں نے کل بلاول بھٹو زرداری صاحب کی زبان سے بھی ادا ہوتے سنا کہ نہ ہم حکومت میں ہیں اور نہ اپوزیشن میں ہیں. تو اگر آپ لوگ حکومت میں نہیں ہیں تو پھر آپ لوگوں نے کیوں نون لیگ کا اتنا بھاری بوجھ اٹھایا ہوا ہے جو آپ لوگوں کی سیاست کو بھی ہو سکتا ہے کل کو پولیٹیکل کاسٹ یا پولیٹیکل کانسیکوینس پے کرنا پڑ جائے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں نا، پھر آلٹرنیٹیو اس وقت جو ہے یا ایون جس دن سے یہ حکومت شروع ہوئی ہے یا یہ اسمبلی بنی ہے، تو آلٹرنیٹیو کیا ہے؟ آلٹرنیٹیو یہ ہے کہ پیپلز پارٹی حکومت کو نہ سپورٹ کرے اور حکومت گرے، بیکاز ظاہر ہے بغیر ہمارے ووٹوں کے تو کوئی بھی چیز وہ حکومت رہ ہی نہیں سکتی، بجٹ نہیں پاس کرا سکتی، کچھ بھی لیجسلیشن نہیں کر سکتی. تو اس کا پھر جو ڈی اسٹیبلائزیشن اس کی وجہ سے ہوگی. فار ایگزامپل امیڈیٹلی الیکشن میں جانے کی ہے، ہم اس وقت کیا افورڈ کر سکتے ہیں کہ ایک سال کے اندر پھر دوبارہ دوسری الیکشن کے لیے الٹیمیٹلی اگر جانا پڑا تو جائیں گے، لیکن آئی تھنک دیٹس ناٹ اے ڈیزائربل تھنگ. تو یہ بھی تو دیکھیں نا کہ اگر آپ نہ سپورٹ کریں، ہم تو صرف پارٹی انٹرسٹ میں دیکھیں کہ جی ہم کیوں بوجھ اٹھائیں اور ہم سائڈ پہ ہو جائیں، لیکن پھر اس کا مطلب یہ کہ گورنمنٹ گر جائے گی، یہ پارلیمنٹ بھی پاسبلی ڈیڈ لاک میں آ کے ڈیزالو ہو جائے گی. اس کے بعد کانسیکوینسز کیا ہوتے ہیں، کون اس پہ کیوں کو بڑھتا ہے، کیا الیکشن ہوتے بھی ہیں نہیں. لاسٹ ٹائم آپ نے دیکھا کہ ہم نے 5 مہینے تک الیکشنز نہیں ہو سکے. سو مطلب ہر ایک کو سوچنا پڑے گا نا ان ریئل ٹرمز کہ اس کی بھی بڑی پولیٹیکل کاسٹ تھی ویسے نوید قمر صاحب. جو 5 ماہ تک الیکشن نہ ہو پائے اس کی بھی بڑی پولیٹیکل کاسٹ تھی، جو کوئی مانے یا نہ مانے پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کو بہرحال دینی تو پڑی. تو دوبارہ سے تو نہ ریپیٹ کرائے نا وہ. اچھا ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ویسے پچھلے ہفتے ہم نے جو آپ لوگوں کے گورنر ہیں خیبر پختونخوا کے فیصل کریم کنڈی صاحب، ان کو ہم نے شو پہ لیا ہوا تھا. انہوں نے بھی ایک بات کی تھی، وہ بھی بڑا دلچسپ جملہ تھا. انہوں نے کہا کہ اگلے الیکشن کا کارڈ پیپلز پارٹی کے ہاتھ میں ہے. تو چلیں whichever way you put it، مطلب امیڈیٹ الیکشنز کوئی نہیں چاہتا، اور الیکشنز کے بغیر ایک ویکیوم جس میں کوئی بھی آ کے ٹیک اوور کر سکتا ہے وہ بھی کوئی نہیں چاہتا. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی. نوید قمر صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، اور بڑی مشن ہو رہی تھی مولانا فضل الرحمان صاحب کے حوالے سے، گرینڈ اپوزیشن الائنس عید کے حوالے سے بھی ہم نے نوید قمر صاحب سے بات کی. ساتھ ہی ساتھ ثالثی کے رول کے حوالے سے بھی ہم نے ڈسکشن کی نوید قمر صاحب سے کہ اگر پیپلز پارٹی ثالثی کرتی ہے تو وہ کس آپشن کی طرف جانا پسند کرے گی. اے پی سی کی طرف جانا پسند کرے گی، جوائنٹ کمیٹی کے جوائنٹ اجلاس کی طرف جانا پسند کریں گے، یا جو قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس ہوا گزشتہ 1 ہفتے 2 پہلے اس کے حوالے اس کی طرف جانا چاہے گی. تو یہ ایک بڑی ڈیٹیلڈ ہماری ڈسکشن ہوئی نوید قمر صاحب سے. اور ساتھ ہی ساتھ نوید قمر صاحب نے اس بات کی تائید بھی کی کہ پی ٹی آئی اگر اپنے لیڈر سے ملنا چاہتی ہے اور اس اہم ایشو پر ان سے ملاقات اور مشاورت کرنے کے بعد اجلاس میں آنا چاہتی ہے تو یہ ان کی ایک جائز کنڈیشن ہے، ایک جائز ان کی ڈیمانڈ ہے، اور ہم اس کو گارنٹی تو نہیں دے سکتے کہ ہم ان کو ملوائیں گے ثالثی کرتے ہوئے، لیکن ہاں ہم اس کو سپورٹ ضرور کریں گے، اور ہماری کوشش ہوگی کہ ان کی اپنے لیڈر سے ملاقات ہو جائے اور ان کی اس ڈیمانڈ کو نوید قمر صاحب نے جائز قرار دیا. اب اسی کے ساتھ ناظرین مجھے جانا ہے ایک وقفے کی طرف. وقفے کے بعد جب واپس آئیں گے تو پی ٹی آئی کا موقف جانیں گے کہ اگر پیپلز پارٹی پی ٹی آئی اور دیگر اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ کی مشاورت کراتی ہے یا بیسیکلی ثالثی کراتی ہے حکومت کے ساتھ دہشت گردی کے مسئلے پر، تو پھر کیا سچویشن بنے گی. کیا پی ٹی آئی راضی ہوگی ایسی سچویشن میں اجلاس اٹینڈ کرنے میں، چاہے عمران خان صاحب جیل میں ہی کیوں نہ ہو؟ صرف مشاورت کی ہی شرط ہے یا ان کی شرائط میں اضافہ ہو گیا، کچھ اور شرائط ایڈ ہو گئی ہیں؟ یہ ساری باتیں ہم جانیں گے ایک وقفے کے بعد. پاکستان تحریک انصاف کا موقف. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. قومی سلامتی ایشوز پر اتفاقی رائے پیدا کرنے کے لیے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان ثالثی کروانے اور پی ٹی آئی کو قومی سلامتی کمیٹی اجلاس میں شرکت کے لیے انگیج کرنے کے لیے بلاول بھٹو زرداری کی دی گئی آفر پر پی ٹی آئی کا موقف کیا ہے، یہ جاننے کے لیے ہم نے اب دعوت دی ہے پروگرام میں پاکستان تحریک انصاف کے سیکریٹری اطلاعات شیخ وقاص اکرم صاحب ہمیں جوائن کریں. السلام علیکم شیخ صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ شیخ صاحب آپ نے وقت. سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اب جو پی ٹی آئی کا رد عمل ہے بلاول بھٹو صاحب کی اس تجویز پر کہ آفر وہ کر رہے ہیں ایک طرح سے کہ قومی سلامتی کمیٹی کا ایک
اور اجلاس ہونا چاہیے, بلایا جائے, حکومت کو بھی وہ کنونس کر رہے ہیں, اور اس میں جو پہلے بوائیکاٹ کرنے والی تمام جماعتیں ہیں ان کو انگیج کرنے کا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس مرتبہ سامان کیا جائے اور اتفاق رائے باقاعدہ طور پہ پیدا کیا جائے, جس میں ہو سکتا ہے کہ وہ خود ثالثی بھی براہ راست کرنے کو جو ہے وہ پریفر کریں. کس کے درمیان ثالثی جو پچھلی مرتبہ بوائیکاٹ کیا تھا ان کو اجلاس کے درمیان اجلاس میں لے کر آنے کا بیسیکلی جو پلان ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان, بیسیکلی تو یہی بات ہے. دیکھیں بات یہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم نے جو بائیکاٹ کیا تھا سیکیورٹی کی اس کمیٹی کا جو پارلیمنٹ کی ہے جس میں بریفنگ ہوگی, ایک بڑی پرنسپل ریزن تھی, اور وہ یہ تھی کہ جب تک آپ ہمیں عمران خان صاحب سے ملاقات نہیں کرنے دیتے, ہم ان سے مشاورت نہیں کر لیتے, ہم ان کی گائیڈنس نہیں لے لیتے, اتنے بڑے ایشو کے حوالے سے ہماری کوئی بھی جو مشاورت ہوگی اس کمیٹی کے ساتھ یا ان پٹ ہوگی وہ ادھوری ہوگی. اور ہماری یہی ڈیمانڈ تھی کہ اگر اے پی سی بلائی جاتی ہے تو اے پی سی میں عمران خان صاحب کا آنا بڑا ضروری ہے, کیونکہ عمران خان صاحب کے بغیر کوئی بھی اے پی سی جو ہوگی وہ بے معنی اور بے نتیجہ ہوگی. انہوں نے اس اے پی سی سے جان چھڑاتے ہوئے ایک بریفنگ ارینج کر دی. بریفنگ میں ہم نے کہا کہ چلیں ہم خان صاحب سے مشاورت کر لیتے ہیں, وہ انہوں نے نہیں کرنے دی اور ہم نے اس کا بائیکاٹ کیا. اس میں ہمیں کسی کی ثالثی کی کوئی ضرورت نہیں ہے, نہ بلاول بھٹو صاحب کی اور نہ کسی اور کی. ہمیں اندازہ ہے کہ اس دن یہ بات ڈسکس وہاں پہ ہوئی تھی کہ جو لوگ نہیں آئے ان کو آنا چاہیے اور کوشش کریں کہ ان کو منا کے یہاں لایا جائے. ہماری ملاقاتیں ہو جاتی ہیں, ہماری مشاورتیں ہو جاتی ہیں, ہم خان صاحب کے ساتھ ساری چیزیں رکھ کے کر لیتے ہیں, تو پھر کسی بھی بریفنگ میں بیٹھنے کا فیصلہ ہمارے لیے آسان ہوگا. ہمیں کوئی سالس نہیں چاہیے, خصوصاً وہ سالس جو فسطائی حکومت کا پارٹنر ہو. ہاں اگر کوئی اے پی سی ہوتی ہے تو ہماری آج بھی یہی پوزیشن مینٹین ہے کہ کوئی بھی اے پی سی عمران خان صاحب کے بغیر بے نتیجہ ہوگی, اور بالکل یہ وقت ہے کہ کنسنسس جو ہے وہ قائم کیا جائے. صحیح. تو لیکن شیخ صاحب خطرناک معاملات نہیں, تو خطرناک معاملات ہیں. اب شیخ صاحب ایک کنفیوژن ہے یہاں پر. پچھلی مرتبہ ہمارے پروگرام میں اسد قیصر صاحب آئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ اگر اے پی سی ہوگی تو ہماری مشاورت اور عمران خان صاحب کے ساتھ ہماری مشاورت بھی ہو جاتی ہے تو ہم شرکت کریں گے. انہوں نے یہ نہیں کہا تھا کہ عمران خان کو اس میں شامل کروانا چاہتے ہیں. وہ انہوں نے کہا ہم ضرور شرکت کریں گے اگر جوائنٹ کمیٹی کی جوائنٹ میٹنگ ہوتی ہے اور ایک جوائنٹ اجلاس بلایا جاتا ہے اور ہم وہاں پر بحث مباحثہ کرتے ہیں, کھل کر بولنے کی آزادی ہو. میں آپ پہ واضح کر دیتا ہوں. اس پہ بات یہ ہے کہ ہم کوئی بھی نیشنل سیکیورٹی سے کوئی بھی کام عمران خان صاحب کی انپٹ کے بغیر نامکمل سمجھتے ہیں, اور بحیثیت پارٹی ہم ان کی اجازت کے بغیر کسی چیز میں شمولیت نہیں کریں گے. جہاں تک رہ گئی جوائنٹ بریفنگ, تو بریفنگ کے حوالے سے اگر وہ مشاورت کرنے دیتے تو ہم بیٹھ جاتے, کیونکہ ہم نے جو پولیٹیکل کمیٹی کا اجلاس کیا تھا اس میں ہم نے اپنی اٹینڈنس کو مشروط کیا تھا عمران خان صاحب کی مشاورت کے ساتھ, جس کی توثیق اور تائید بعد میں عمران خان صاحب مشاورت کی گارنٹی دے دیتی ہے پیپلز پارٹی اور وہ کروا بھی دیتی ہے مشاورت, تو پھر آپ لوگ آئیں گے اجلاس میں؟ مشاورت ہو جاتی ہے, ہم خان صاحب کے سامنے ہر چیز رکھ دیتے ہیں. اس کے بعد ڈسکشن کے بعد اگر خان صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا وہاں جانا ضروری ہے تو پھر ہم ضرور آئیں گے, مگر اگر خان کہتا ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تو پھر نہیں آئیں گے. ٹھیک ہے. لیکن شیخ صاحب آپ ہنس رہے ہیں, بڑا سیریس نوعیت کا یہ ایک مسئلہ ہے جس میں کہ گورنمنٹ یہ بھی کہتی ہے کہ پی ٹی آئی یہاں پر نیگوشیٹ کر رہی ہے. نہیں, کون نیگوشیٹ کر رہی ہے؟ وہ کہتے ہیں گورنمنٹ والے, نون لیگ والے کہتے ہیں کہ بھئی ادھر بھی آپ اس مسئلے پر بھی نیگوشیٹ کر رہے ہیں, کہ وہ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے خان رہا ہوگا پھر ہم دہشت گردی کے اوپر کسی کے ساتھ بیٹھیں گے. لین دین کر رہے ہیں آپ لوگ, وہ یہ الزام لگا رہے ہیں. یہ بڑے بیوقوف لوگ ہیں نون لیگ والے. بھئی تم لوگوں کو تمہاری قیادت اویلیبل ہے, تم لوگوں نے کوئی بھی بات کرنی ہے اٹھ کے جاتے ہو, اپنی انسٹال قیادت سے گفتگو کرتے ہو, واپس آ جاتے ہو. ہمارا لیڈر جو ہے وہ مطلب 600 دنوں سے اندر پڑا ہوا ہے, ہم اگر اس سے مشاورت کرنا چاہتے ہیں تو یہ لین دین ہے, یہ تو ہمارا قانونی رائٹ ہے. کل ہم نے عدالتوں سے فیصلہ کرایا, قانونی رائٹ تھا تو عدالت نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا ہے. یہ کوئی ان کے باپ کا قانون ہے ہمیں اجازت دینی ہے؟ یہ تو فسطائیت کر رہے ہیں, بدماشی اور غنڈہ گردی کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہائی کورٹ نے جو وہ بحال کی ہیں ملاقاتیں, قانونی حق تھا تو بحال کی ہیں نا. ٹھیک ہے, ایسے تو نہیں بحال ہو گئی, تو ہم تو وہی حق ڈیمانڈ کر رہے تھے. اچھا ٹھیک ہے. اچھا اب ایک اور سینیریو بھی ہے شیخ صاحب, کہ اگر مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی جب یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ثالثی کرنا کی کوشش کرنا چاہتے ہیں گورنمنٹ اور اپوزیشن کی جماعتوں کے درمیان, اور انہوں نے صرف پی ٹی آئی کا نام نہیں لیا, وہ تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو بھی وہ کہہ رہے تھے کہ جنہوں نے بھی بوائیکاٹ کیا یا جو اس حوالے سے تحفظات کا شکار ہیں, بے شک چاہے مولانا صاحب نے اٹینڈ کیا لیکن اگر ان کے تحفظات ہیں وہ بھی ظاہر ہے کچھ چیزوں
جی اب میں مولانا صاحب کی جگہ پہ تو میں بیان نہیں دے سکتا. جی نہیں میں آپ سے وہ نہیں پوچھ رہی, میں آپ کو صرف کلیئر جو پوزیشن ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی وہ بتا رہی ہوں کہ پیپلز پارٹی یہ کہتی ہے کہ اگر ہمیں ثالثی کرنی پڑی, اور آپ سے جو میرا سوال ہے وہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی اس ثالثی کی کوشش میں آپ کو ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو پھر آپ لوگ پیپلز پارٹی کے ساتھ انگیجمنٹ پہلے کریں گے, یا جو تحریک کے حوالے سے بات ہو رہی ہے کہ عید کے بعد تحریک چلے گی اور احتجاج ہوں گے, احتجاج پہلے ہوں گے, یا انگیجمنٹ پیپلز پارٹی کے ساتھ پھر آپ لوگ کر لیں گے اگر وہ ریچ آؤٹ کرتے ہیں تو؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ میرا فوری ریاکشن لیں تو میرا ذاتی ریاکشن ایون ایز اے ترجمان میں تو یہی کہوں گا کہ کیونکہ یہ بھی اسی وسطائی حکومت کا حصہ ہے, یہ ان کی بی ٹیم ہے, یہ ان کا چھوٹا پارٹنر ہے, اور اس کو وہ حصہ نہیں دیا گیا انسٹالمنٹ میں جو باقیوں کو دیا گیا ہے, تو اس کے ساتھ بات کرنا یا نون لیگ کے ساتھ بات کرنا ایک برابر ہے. اور جس طرح کی ٹون اینڈ لینگویج ہی ہیز بین یوزنگ فار عمران خان, لاسٹ ویک میں نے ایک دو کلپ دیکھے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ ہم کسی بھی ثالثی کے اندر, اول تو ہم کسی ثالثی میں انٹرسٹڈ نہیں ہے, یہاں ثالثی والا معاملہ نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو کون ہوتا ہے ثالثی کرانے والا, ہمارے لیے نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک برابر ہے. اور اس پہ اگر کوئی ایسی آفیشیل معاملات تک باتیں پہنچی بھی صحیح تو ہم اپنی پولیٹیکل کمیٹی میں اور عمران خان صاحب سے بات کریں گے, اس کے بعد ہم اس ریاکشن کو شیپ اپ کریں. ٹھیک ہے. اچھا اب کچھ اگر ہم کیسز کے حوالے سے بات کریں کہ 190 ملین پاؤنڈ کیس جو ہے عمران خان صاحب اور بشرا عمران کے جو 190 ملین پاؤنڈ کیس ہے, اس میں سزا کو فوری طور پر معطل کیے جانے کی درخواست جو ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں آ چکی ہے. اب کیا عید سے قبل یہ درخواست منظور ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی کو ان کی سرپرائز رہائی کی امید ہے, یا یہ مشکل ہی لگتا ہے آپ کو؟ دیکھیں جو اس وقت حالات بنے ہوئے ہیں, ہماری تو خواہش ہے کہ صبح رہائی ہو جائے, کیونکہ بے گناہ ہیں, جعلی کیسز ہیں, ان کے پلے کچھ نہیں ہے. مگر جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جس طریقے سے انہوں نے دوسرے کیسز بھی, جو اور کیسز کے اندر بھی معاملات آگے کیے ہیں, اور جو ان کا ریاکشنز آ رہے ہیں, میں نہیں سمجھتا کہ یہ لوگ اتنی ان کی ہمت نہیں ہے. یہ لوگ وہ ریاکشن جو ہے اس سے اتنے خوف زدہ ہے عمران خان کی رہائی سے کہ یہ پوری کوشش کریں گے کہ خان کی فوری رہائی نہ ہو سکے. ہم پوری کوشش کریں گے عدالتوں کے سامنے کہ ہم پہ جو ہے ہمیں قانون دیا کے مطابق انصاف دیا جائے. اچھا اب شیخ صاحب یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب نے ایک یہ بیان بھی دیا ہے کہ میں تو معافی نہیں مانگوں گا, تو وہ اپنی پوزیشن پہ برقرار ہیں, دوسری طرف جو دوسری پارٹی ہے پولیٹیکل نان پولیٹیکل وہ اپنی ایک پوزیشن پر برقرار ہیں. اب یہ معاملہ پھر سلجھے گا کیسے اگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اتنی سیریس مسائل جہاں پر دہشت گردی بھی ہے وہ بھی حل نہیں ہو پا رہا کیونکہ دونوں ساتھ بیٹھ ہی نہیں پا رہے, پھر اس طرح کے اور بھی بڑے مسائل ہیں, اور دہشت گردی پرائمری طور پر سب کو ہی کہیں نہ کہیں ایک طرح سے امپیکٹ کرتا ہے. تو پھر جب اس حد تک اتنی تناؤ ہے کہ دہشت گردی کے مسئلے پہ بھی ساتھ نہیں بیٹھ سک رہے, تو پھر آگے کس طرف آپ اس چیز کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ کوئی حل ہے؟ دہشت گردی کے حوالے سے ہم نے تو بڑا واضح طور پہ اس کو کنڈیم کیا ہے, ہم کنڈیم کرتے ہیں, یہ ناسور ہے, اس پہ قوم کو اکٹھا ہونا چاہیے. بٹ وہ بنیادی چیزیں ہیں جس پہ مشاورت خان سے ضروری ہے اور جس کی درستگی سسٹم کے اندر ضروری ہے. جب تک وہ نہیں ہوتی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہوگی وہ فیوٹائل ہوگی. نمبر 1, کسی بھی قسم کی موو یا کسی قسم کا بھی ایکشن جب تک وہ پبلک اون نہیں ہوگا, پولیٹیکل پارٹیز اس کو اون نہیں کریں گی, پاکستان کی عوام اینڈ جینوئن پولیٹیکل پارٹیز, جینوئن نمائندوں کی بات کر رہا ہوں, جب تک وہ اس کو اون نہیں کرتے ہیں, اس چیز کی انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے آگے بڑھنا جو ہے وہ لیس کانفیڈنس کے ساتھ ہوگا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بہت سی جگہوں پہ چیزیں اور حربوں سے, مذاکرات سے, معاملات سے, جرگوں سے بہتر ہو سکتی ہیں. کوشش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, اور اسٹریٹجی پہ ہم اپنی انپٹ دینا چاہتے ہیں. مگر اس کے لیے افغانستان میں جرگوں کے حوالے سے جو ایپیکس کمیٹی کے اندر ہی طے ہوا تھا کہ خیبر پختونخوا کی حکومت نے ٹی او آرز بنا کے دیے ہوئے, کیونکہ یہ ان کی ڈومین ہے فیڈرل گورنمنٹ کی, اس کے بغیر ہم نہیں کر سکتے ہیں. they want to help جو ہے وہ اسٹیٹ, they want to help. کے پی کے لوگ جو ہے, کے پی کی گورنمنٹ اسٹیٹ کو ہیلپ کرنا چاہتی ہے, پاکستان کو ہیلپ کرنا چاہتی ہے, یہ نہیں لینا چاہتے. ان کی سنجیدگی آپ دیکھ لیں. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی سب سے بڑا مسئلہ ہی کے پی کے لیے ہے. پنجاب تک تو ابھی تک پہنچی نہیں ہے, یہ تو پہلے ہی چھلانگے لگا رہے ہیں, تو جب پہنچے گی تو ان کو پتہ لگے گا. تو ان کو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اور جو لوگ فور فرنٹ کے اوپر ہیں ان کی انپٹس جو ہیں ان کو کنسیڈر کرنا چاہیے, کیونکہ سب سے پہلا اور سے بڑا امپیکٹ جو ہے وہ کے پی کے لوگوں پہ ہوتا ہے اس پاکستان. تو آپ ان کی سنجیدگی دیکھ لیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چیزیں مشاورت سے, سمجھنے سے بہتر ہو سکتی ہیں, اور اس سے آپ کی فورسز میں زیادہ کانفیڈنس ہوتا ہے جب وہ کسی قسم کا کوئی اوفینسو پہ جاتے ہیں. تو
ٹھیک ہے. دہشت گردوں کے خلاف. ٹھیک ہے. اچھا، اب جب آپ مشاورت کی بات کرتے ہیں تو مشاورت کے حوالے سے کل ایک فیصلہ آیا ہے ہائی کورٹ کا، اور ہائی کورٹ نے ہفتے میں 2 دن عمران خان صاحب سے سیاسی رہنماؤں کی ملاقاتوں کو بحال کر دیا ہے، یا ایک طرح سے کہہ دیں اجازت دے دی ہے، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک قدغن لگائی ہے بہرحال کہ میڈیا ٹاک نہیں آپ کریں گے باہر نکل کے، لیکن ملاقات آپ بہرحال ہفتے میں 2 دفعہ کر سکتے ہیں. آپ کو لگ رہا ہے کہ ول دس بی ایزنگ آؤٹ تھنگس فار یو؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں نے کل بہت سے ٹی وی پروگرام میں عجیب اینکرز کی باتیں سنی ہے. جی یہ فیصلہ ہو گیا ہے کہ ٹویٹ بھی نہیں کرنا دیا جائے گا، بولنے کی بھی اجازت نہیں ہوگی، فلان بھی نہیں کیا جائے گا. یہ سارا غلط باتیں ہیں. جو ہمارے کاؤنسل وہاں پیش ہوئے تھے، مجھے رائے صاحب نے بتایا ہے کہ وہ صرف جج صاحب کی کنسرن یہ تھی کہ جی وہاں پہ اڈیالہ کے سامنے جی وہاں پر میڈیا ٹاک نہیں کرنی. جی ایسا ہی ہے. ہاں، تو وہاں پہ آپ وہ نہ کریں، تو بے شک آپ تھوڑا سا آگے جا کے کر لیں، بے شک پریس کلب میں کر لیں، بے شک کے پی ہاؤس جہاں مرضی کر لیں، ٹویٹ کریں، بات کریں، جو مرضی کریں، مگر صرف اڈیالہ کے سامنے نہ کریں. دیکھیں اگر آپ ٹریڈ آف دیکھیں شفا، ایک طرف ہم 5 مہینے تک اپنے لیڈر کو مل نہیں پا رہے ہیں، جس کی وجہ سے مشاورتی پروسیس اور بہت ساری چیزیں ڈیلے ہوئی اور بہت ساری چیزیں خراب ہو رہی ہیں. اور دوسری طرف وہ جج یہ کہتا ہے کہ جی آپ جو ہے وہ اڈیالہ کے سامنے بات نہ کریں. تو میرے خیال میں ہمارے کاؤنسل کے پاس اس سے زیادہ وہ آپشن کوئی نہیں تھی، کیونکہ خان سے ملاقاتیں ضروری ہیں. اڈیالہ کے سامنے کھڑے ہو کے بات اگر کوئی نہیں کر سک رہا اور تھوڑا سا آگے جا کے کر لیتا ہے تو ہمارا مقصد پورا ہو جاتا ہے. گھنٹے بعد پریس کلب میں کر لیتا ہے، آدھے گھنٹے بعد کے پی ہاؤس میں کر لیتا ہے، 2 گھنٹے بعد اسمبلی کے اندر کھڑا ہو کے کر لیتا ہے کہ خان سے کیا ملاقات ہوئی، تو ہمارا پرپز پھر بھی حل ہو جاتا ہے. مگر ہمارا مقصد سب سے پہلا عمران خان سے ملاقات، اور وہ انشور ہو گئی. یہ کامیابی ہے اور یہ اچھا ہوا ہے. اس کے اوپر میں نے کل لوگوں کے تبصرے سنے ہیں، میں تو حیران ہو گیا ہوں کہ بندے پتہ نہیں سوچتے کہڑے پاسے میں. اچھا اب ایک اور چیز ہے، کل آپ لوگوں نے ایک اور فیصلہ بھی اناؤنس کیا. ارشد شریف کے نام پر آپ لوگوں نے جرنلزم ڈپارٹمنٹ پشاور یونیورسٹی کا جو ہے اس کو ری نیم کرنے کا فیصلہ کیا، اور علی امین صاحب نے غالباً اس کے حوالے سے جو احکامات ہیں وہ بھی صادر کر دی ہیں. لیکن تھوڑی دیر پہلے میں ایک خبر پڑھ رہی تھی، اور آئی ایم شور آپ تک بھی وہ پہنچ گئی ہوگی کیونکہ انفارمیشن کا سب سے زیادہ ترسیل آپ سے ہوتی ہے. جرنلزم ڈپارٹمنٹ ارشد شریف کے نام پر منسوب کرنا صوبائی حکومت کا سیاسی فیصلہ ہے اور جس کی ہم مخالفت کرتے ہیں. جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا نام ارشد شریف کے نام پر تبدیل کرنے کے بجائے ہمیں ارشد شریف کے نام پر آگے جو لکھا ہے وہ میں نہیں کہنا چاہتی. اور یہ ساری بات جو ہے یہ ایک کر رہے ہیں وہاں کے پروفیسر جرنلزم ڈپارٹمنٹ کے ڈاکٹر عرفان اشرف. اب یہ وہاں پر کسی قسم کی کوئی موومنٹ شروع ہونے لگی ہے کہ بھئی ہم تو مخالفت کرتے ہیں، ہم دھرنے ورنے دے دیں گے، احتجاج کریں گے. یہ کیا مسئلہ ہے؟ یہ آپ تک پہنچا ہے؟ نہیں، یہ آپ پروفیسر صاحب کی گفتگو آپ مجھے بتا رہی ہیں. میں پہلی جو آپ کی خبر ہے وہ تو میرے علم میں ہے، دوسرا مجھے نہیں پتا. تیسری بات بڑی سمپل سی ہے، یہ کسی پروفیسر صاحب کا اختیار نہیں ہے ڈپارٹمنٹ کو نیم اور ری نیم کرنے کا. یہ ان کا جو سینڈیکیٹ ہوتا ہے یونیورسٹیوں کا، یا کئی جگہوں پر اس کو سینٹ کہتے ہیں، ان کا وائس چانسلر موجود ہے، ان کے جو ہے بورڈ کے ان کے ہیڈ موجود ہے. یہ ان کا ڈسکریشن ہے، وہ جن کا اختیار ہے، وہ جو مناسب سمجھتے ہیں وہ کریں گے. اس میں اگر کسی کی ان پٹ ضروری ہوگی تو وہ بھی لے لیں گے، مگر ایز فار ایز آئی نو کسی کی ان پٹ کی کوئی ضرورت نہیں ہے. جو اختیار رکھتے ہیں انہوں نے فیصلہ کر لیا ہے تو وہ چینج کر دیں گے. ٹھیک ہے، یہ حتمی ہے نا، یعنی کہ کسی دھرنے ورنے کے پریشر میں آ کے یہ آگے پیچھے تو نہیں ہو جائے گا؟ میں آن دا بہاف آف کے پی گورنمنٹ تو کوئی اسٹیٹمنٹ نہیں دے سکتا. وہ تو آئی وڈ آسک بیرسٹر صاحب ٹو میک اے اسٹیٹمنٹ آن دیٹ. مگر یہ ہے کہ جو میرے علم میں ہے اس پہ میں نے آپ کو بتا دیا، وہ جن کا اختیار ہے. ایک پروفیسر صاحب کہہ دیں کہ ایسے نہیں ہو سکتا تو وہ کوئی وائس چانسلر کا اختیار تو ایکسرسائز نہیں کر سکتے نا. ٹھیک ہے، نہ سینٹ کا نہ سنڈیکیٹ کا. بالکل ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ ادا کریں گے. شیخ وقاص اکرم صاحب ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے، پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی سیکرٹری. اور 2 ٹوک الفاظ میں شیخ صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو ایک جیسا ہی جانتے ہیں اور مانتے ہیں. دونوں ایک دوسرے کی اتحادی جماعتیں ہیں، اور پیپلز پارٹی کو انہوں نے نون لیگ کی بھی ٹیم کہہ کر بھی ایک طرح سے مخاطب کر دیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم کسی طور پر ثالثی والثی کی کسی بھی پیشکش میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. اگر ہماری مشاورت ہو جاتی ہے تو فیصلہ ہو جائے گا، اگر مشاورت نہیں ہوتی تو پھر ہم اس قسم کے عمل میں پارٹنر نہیں بنیں گے. اور جو ارشد شریف کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ وہاں سے ایک پروفیسر کا بیان آیا کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے کہ آپ لوگوں نے جرنلزم ڈپارٹمنٹ کا نام تبدیل کر دیا، ہم اس کے مخالف ہیں. تو اس کے حوالے سے شیخ صاحب نے کہہ دیا کہ فیصلہ جو ہے وہ حتمی ہے اور حکومت خیبر پختونخوا نے کر دیا ہے، اور باقی جو ہے وہ اس پر بیان جاری کروا دیں گے. اسی کے ساتھ ناظرین مجھے جانا ہے ایک وقفے کی طرف. وقفے کے بعد واپس آتے ہیں تو آپ سے کرتے ہیں دوبارہ ملاقات. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. اور آپ پروگرام میں ذکر قومی سلامتی کونسل اجلاس اور نمائندہ خصوصی برائے افغانستان کے حالیہ دورے کابل کے بعد افغانستان سے آنے والے مثبت سگنلز کا
پاکستان کے نمائندہ خصوصی صادق خان کا دورہ کابل کے حوالے سے چمگوئیاں اور بات چیت چل رہی ہے، اسی حوالے سے ہم بھی بات کریں گے۔ اس کے بعد دونوں ممالک کے تناؤ کا شکار تعلقات میں ایک اہم بریک تھرو کی خبریں سامنے آ رہی ہیں، جس کے مطابق افغانستان کی قیادت نے کالعدم ٹی ٹی پی کے معاملے پر لچک دکھاتے ہوئے پاکستان کے ساتھ تعاون کی یقین دہانی کروا دی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک نے ادارہ جاتی روابط کا ایک پلان بھی تیار کر لیا ہے۔ میڈیا ذرائع کے مطابق پاک افغان مشترکہ کوارڈینیشن کمیٹی کا اجلاس 15 اپریل سے قبل کابل میں بلانے پر اتفاق ہو گیا ہے، جس میں پاکستان کے نمائندہ خصوصی صادق خان عسکری اور سول حکام کے ہمراہ شریک ہوں گے، اور اس حوالے سے گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار اور سابق نگراں صوبائی وزیر داخلہ بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکریہ سر، آپ نے وقت نکالا۔ بڑی ایک مثبت سی خبر یہ لگی اور ہم نے سوچا کہ ہم اتنی ظاہر ہے اتنی نگیٹیوٹی کی باتیں ہوتی رہتی ہیں تو کچھ ذرا جہاں پر پازیٹیوٹی آئی ہے اس کو بھی ڈسکشن میں شامل کرنا چاہیے۔ آپ کو کتنی مثبت لگی جب ہمارے نمائندہ خصوصی وہاں پر گئے اور وہاں پر یہ ساری یقین دہانیاں ہوئیں؟ آپ کتنا پازیٹیو لے رہے ہیں، کتنے آپٹمسٹک ہیں اس میٹنگ کے حوالے سے اور پھر 15 اپریل کو جو ظاہر ہے اجلاس ہوگا اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، ایک تو یہ کہ بڑی پازیٹیو بات ہے کہ ہمارے مسٹر صادق جو ہیں وہ وہاں پر گئے ہیں، انہوں نے افغان بری حکومت سے بات چیت کی۔ ایم شور کہ پاکستان نے بڑی ڈیٹیل بریفنگ دی ہوگی صادق صاحب کو، جائیں آپ جا کے بات کریں، اور ہم چاہتے ہیں کہ ان سے یہ بات کریں کہ آپ نے کمٹمنٹ کی تھی دو ایگریمنٹ میں کہ آپ کی سرزمین کسی کے خلاف استعمال نہیں ہوگی، اٹ از اسٹل بینگ یوزڈ، آپ اس کو کنٹرول کریں۔ اس کے بعد جو ویپن ایمونیشن امریکن ساختے ان کے ہاتھ میں لگے ہوئے ان سے ریٹریو کریں یا ان کے خلاف کوئی سخت کارروائی کریں۔ نمبر 3 کہ جو یہاں پر خاص طور پہ انڈین انفلوئنس وہاں پر آیا ہوا ہے، کابل میں بیٹھ کے وہ کر رہے ہیں، دہشت گردی کر رہے ہیں پاکستان بلوچستان میں اور کے پی کے میں، اس کی بات ہوئی ہوگی۔ اور ساتھ ہی ساتھ کہ پاکستان واٹ وی کین ڈو، اگر آپ اس وقت دین ویل بی کنسٹرینڈ ٹو ٹیک سرٹن ویری امپورٹنٹ پیونیٹیو ایکشن۔ وہ اب ان کو وہ ویگ چھوڑ دیا ہوگا کہ دے ول انڈرسٹینڈ بٹ وی نو کہ واٹ پاکستان انٹینڈ ڈوئنگ، اگر یہ بات ہماری نہیں مانتے ہیں۔ اٹ کین بی یوز، اس میں ہماری ٹیکنالوجی یوز ہو سکتی ہے، ہم ان کے سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں، ہم ان کو لاجسٹک سپورٹ پرووائڈ کر سکتے ہیں، ان کے ریفیوجیز کو واپس کر سکتے ہیں، ہم امریکن سے بات کریں کہ انڈیا کو ریل ڈالیں اور اس کے بعد ان کا فائنینشیل سپورٹ جاری بند، سو مینی ifs and buts جو کہ بات ہوگی، اور وہ آئی ایم شیور کہ یہ پازیٹیو بات ہوئی ہے تو تبھی 15 اپریل کو جا کے ہماری ایک بہتر ایک ٹیم جائے گی اور وہ جا کے انہیں مذاکرات کرے گی، کلیئر ٹرم سے بات کرے گی۔ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ افغان طالبان کو سمجھنا چاہیے کہ دے ہیو ٹو سپورٹ پاکستان۔ افغان ہمارے ان کے بائلیٹرل ریلیشن شپ ہونے چاہیے، بٹ ان کے جو خارجیوں کے ساتھ ریلیشن شپ ختم ہونے چاہیے۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آپ بریگیڈیئر صاحب یہ بھی بتائیے کہ ہم نے اس کو بڑا آپٹمسٹکلی تو ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ایسی ملاقاتیں، ایسی یقین دہانیاں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، اور کئی بار انہوں نے ہمیں اس چیز کی بڑی ہی ایک طرح سے یقین دہانی کرائی کہ بھئی ہم آپ کے ملک میں دہشت گردی کو نہ تو فروغ دینے کی کوئی کوشش کریں گے، نہ ہی کسی چیز کو ایسی کو سپورٹ کریں گے جس میں کہ آپ کا نقصان ہو رہا ہو، آپ کے ایک الگ ملک کا نقصان ہو رہا ہو۔ اب اس ملاقات کو آپ کتنا سالڈ سمجھتے ہیں، یا اس ملاقات میں جو یقین دہانیاں پاکستان کو کرائی گئی ہیں افغان عبوری حکومت کی جانب سے، وہ کتنی سالڈ اور ریلائبل لگتی ہیں اس بار؟ دیکھیں، آئی ڈونٹ ٹرسٹ افغان انٹرم گورنمنٹ، لیٹ می ٹیل یو۔ اچھا، کیونکہ جو پاکستان نے ان کے لیے کیا ہے، دے ہیو ناٹ پیڈ بیک ایون ون تھنگ، جو ہم نے ان کو کہا کہ ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو وہاں سے آپریٹ نہ کرنے دیں۔ پاکستان ہیز ٹو ٹیک اے اسٹینڈ اینڈ وی مسٹ بہیو اینڈ ایکٹ لائک اے سوورن اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ وچ وی ہیو نیور بین۔ دنیا کو پتہ چلے کہ واقعی ایک ملک اور مسلمان ملکوں میں جو کہ اسٹینڈ لے سکتے ہیں ایشوز کے اوپر، اور ہمیں امریکہ سے بھی دو ٹوک بات کرنی چاہیے۔ ان سے کیا بات کرنی چاہیے؟ آپ انڈیا کو آپ نے اپنی پراکسی یوز کر رہے ہیں، انڈیا واٹ ڈوئنگ بلوچستان، بی ایل اے بی این اے مڈل بریگیڈ کو سپورٹ کر رہا ہے، خارجیوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ ابھی آپ کے سامنے میجر گوریور کا آپ نے ایک انڈیا میں انٹرویو سنا ہے، وہ کہہ رہے ہیں میں مارن بلوچ کو آئی وڈ لو کہ ہم اس کو چیف گیسٹ بلائیں یہ اپنے 15 اگست کے اوپر، امیجن کریں۔ صحیح ہے، لیکن ایک ان پاپولر سوال ہے، میں نے انوار اللہ کاکڑ صاحب سے بھی یہ پوچھا تھا اور آپ سے بھی میں اس پہ جاننا چاہوں گی کہ اگر وہاں کا ایک آدمی کہہ رہا ہے کہ ہمیں ان کو انوائٹ کر کے ان کو گیسٹ اسپیکر اور بھئی بڑا آنر دینا چاہیے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا پاکستان کو کہ پاکستان کی افواج اور پاکستان کی جو سول لیڈرشپ ہے جس میں کہ وہاں کے وزیر اعلیٰ آتے ہیں، یہاں کا ڈیفنس منسٹر ہمارے آتے ہیں، وہ جا کے اس لڑکی کے ساتھ انگیج کر لیتے، وہ ہی ان سے بات کر لیں، بجائے اس کے کہ ہم انڈیا کو موقع دیں کہ وہ ایسے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرے اور اپنی طرف کسی طریقے سے ایکسپلوئٹ کر کے استعمال کرے ہمارے خلاف۔ دیکھیں، جو ایک لیڈی مارن بلوچ
जिस तरीके से टेररिस्ट को सपोर्ट कर रही है, उनकी बॉडीज उठा के ले जाती है, क्योंकि वो आई एम श्योर कि वो मिसिंग पर्सन थे और ये नहीं चाहते थे कि पता चले। उसको अपने लोगों को 3-4 लोगों को मार के वो पाकिस्तान में ब्लेम डालती है, एक लफ्ज़ नहीं बोलती टेररिस्ट के खिलाफ, टेररिज्म के खिलाफ। और वो वहाँ जहाँ जब आप इस्लामाबाद में बैठी हुई थी धरना दे के, तो जब ईरान ने पाकिस्तान ईरान में ड्रोन अटैक के उनके दहशतगर्द मार दिए, सारे के सारे मिसिंग पर्सन थे। शी सेट के जो मिसिंग पर्सन है, ये नाम इनको बोला, वो सारे मिसिंग पर्सन थे। तो ऐसे लोगों से जो हथियार उठाते हैं, जो दुश्मन की इंटेलिजेंसी के साथ मिलते हैं, उनसे मुज़ाकरा नहीं करें, बाकी सबसे करें। आप वहाँ की कौमी पार्टी हैं, बिल्कुल बात करें, जो मॉडरेट हैं ज़रूर बात करें, लेकिन ये 1-2 पर्सन जो टेररिस्ट हैं, जिन्होंने पाकिस्तान आईन कानून की खिलाफवर्जी की है और हथियार उठाए हैं और खुला सपोर्ट कर रही है ये लेडी, मैं तो कम से कम इसके फेवर में नहीं हूँ। बाकी जो अब हमारे 98% बलोची बहन भाई हैं, वी हैव नो डाउट, वी मस्ट नेगोशिएट विद देम, टॉक टू देम, और ये भ्रम भी दूर करें। ठीक है। और क्विकली सर ये भी बताइए कि जब हम बात करते हैं मिसिंग पर्सन्स की, तो क्या मिसिंग पर्सन्स का फिनोमेना पाकिस्तान में है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता? ये भी मारंग बलोच की एक कोई कुक्ड अप स्टोरी है या वाकई ये चीज़ है और इसको सॉल्व करने की ज़रूरत है किसी तरीके से? शफा, देयर इज नो मिसिंग पर्सन इन पाकिस्तान। जितने मिसिंग हैं, देयर पेरेंट्स नो, देयर फैमिलीज नो, एंड मारंग बलोच नोज, एंड ऑल टेररिस्ट दे हैव जॉइंड BLA, BLF, BNA, मजीद ब्रिगेड, एंड दे आर देयर। और जब मारे जाते हैं तो ये, अब आप मुझे बताएंगे 33 टेररिस्ट जो मारे गए जाफर एक्सप्रेस पे जी, व्हाई दे केम टू गेट देयर बॉडीज, आप मुझे बताइए। मतलब ये है कि वो सारे, इनमें से ज़्यादा मिसिंग पर्सन थे, जिनको छुपाने के लिए उन्होंने पहचाना, जो मिसिंग उनको उठा के ले गए, ये पता न चले पाकिस्तान को। तो और हमें बताएं क्या डाउट रह जाता है। इसलिए ये कभी आप एक लफ्ज़ टेररिस्ट के खिलाफ बोलिए, ये आप मुझे बताएं। चले मिसिंग पर्सन की बात कर दें। शी शुड से ठीक है, टोटली अगेंस्ट टेररिज्म, डिड शी स्पीक अ वर्ड, दैट मींस शी पार्ट ऑफ इंडियन रॉ और टेररिस्ट के साथ। ठीक है जी, बिल्कुल ठीक है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे। ब्रिगेडियर साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, ब्रिगेडियर नवाज साहब, और अपना मौक़िफ़ पेश कर रहे थे। बहरहाल ये एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान एक इंगेजमेंट शुरू हो गई है। वो जो एक हॉन्टिंग साइलेंस था वो ख़त्म हो गया है और अब ये इंगेजमेंट जो है अप्रैल के महीने में भी हमें होती नज़र आएगी। उम्मीद करते हैं कि इससे कोई मस्बत हल निकलेगा और चीज़ें इन दोनों ममालिक के दरमियान बेहतरी की जानिब जाएंगी। आज के प्रोग्राम से नाजरीन मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिए, हमें और पाकिस्तान को दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।